کہ یہ بلیک فنگس کیا ہے. اس کو بلیک فنگس کو بیسیکلی کہتے ہیں میکارمائکوسس. فنگس پھپھوندی ہوتی ہے اور پھپھوندی کی بہت ساری اس کی علامات کیا ہیں؟ کیونکہ سانس سے پھپھوندی اندر جاتی ہے تو سانس لیتے ہوئے جو ناک کے ساتھ سائنسز ہیں ان میں یا لنگس تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج جب آ جاتی ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اندر سے سب گلا ہوا ہے اور کچھ سمجھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آصفہ اقبال ہوں اور ڈینٹسٹ ہوں بیسیکلی. اس کے علاوہ میکسلوفیشیل پیتھولوجی میں میری اسپیشلائزیشن ہے. آج آپ کو اپنی اسپیشلٹی سے ہی ریلیٹڈ ایک بیماری جو کہ کووڈ کے پیشنٹس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جس کا ایک خوف بھی سب پہ طاری ہو رہا ہے اور سب اس کو سرچ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کروں. ابھی کچھ دن پہلے انڈیا میں بہت زیادہ کووڈ تھا اور سب نے کہا جی یہ بلیک فنگس آ گئی ہے، وہ جبڑے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں. تو میرے سے سوال گھر میں بھی پوچھا گیا اور کہ یہ بلیک فنگس کیا ہے. اس کو بلیک فنگس کو بیسیکلی کہتے ہیں میکارمائکوسس. فنگس پھپھوندی ہوتی ہے اور پھپھوندی کی بہت ساری اقسام ہیں اور عام طور پہ آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی مریض جس کی قوت مدافعت کم ہو اس کو وائرل اور فنگل انفیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جیسے HIV جب ڈسکرائب کی گئی اس کے بارے میں یہ مرض عام ہوئی تو HIV کے پیشنٹس میں بھی وائرل اور فنگل ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح جب کووڈ آیا تو سب نے کہا کہ کووڈ جو ہے وہ نوجوان صحت مند لوگوں کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ہمارے گھر میں وہی جو بزرگ، اسی گھر میں اگر آپ جوان ہیں اور آپ کو کووڈ ہو گیا، اسی گھر میں اگر ایک ضعیف ہیں، زیادہ عمر کے ہیں یا ضعیف نہیں بھی ہیں لیکن شوگر کے پیشنٹ ہیں، تو اگر ان کو کووڈ ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیریس بھی ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کو زیادہ خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جو بندہ ڈائبیٹک ہو وہ امیونو کمپرومائز ہوتا ہے، اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. کووڈ کے پیشنٹس میں کیونکہ پہلے اسٹیرائڈ نہیں دیے جاتے تھے، اب اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں امیونٹی کو مزید اس کو وائرل رسپانس کو چینج کیا جاتا ہے ود اسٹیرائڈس. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے انفیکشنز جو عام صحت مند بندے میں نہیں ہوتے مگر ڈائبیٹک اور اسٹیرائڈ ہونے کی وجہ سے وہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں ایک میکارمائکوسس بھی ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو عام لوگوں کو تو شاید نہیں پتہ تھی مگر ہم جو اسپیشلائز ایریا کے ہیں وہاں ہمیں یہ بیماریاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں مگر اب یہ ذرا زیادہ ہو گئی ہیں. اور دوسرا کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے تو لوگ ایک دم سے خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کی زیادہ تر کیونکہ سانس سے پھپھوندی اندر جاتی ہے تو سانس لیتے ہوئے جو ناک کے ساتھ سائنسز ہیں ان میں یا لنگس میں چلی جاتی ہے. جو سانس کے ساتھ سائنسز میں جاتی ہے وہ وہاں بیٹھ کے آپ کے اوپر کے جبڑے، ناک کی ہڈی اور آنکھ تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے اور فنگل انفیکشن میں یہ ساری چیزیں گل جاتی ہیں. جب یہ گل جاتی ہیں اور اوپر سے سکن ہوتی ہے، میکوزا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج جب آ جاتی ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اندر سے سب گلا ہوا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی. تو اسی میں پھر اس گلے سڑے ایریے کو نکالنا ہی علاج رہ جاتا ہے. اس کے بعد اینٹی فنگل جو میڈیسنس ہیں وہ ہیں اور ان میڈیسنس کے کیونکہ سائیڈ افیکٹس بھی تھوڑے زیادہ ہیں اور ان کو گھر میں آپ عام اینٹی بائیوٹک کی طرح استعمال نہیں کر سکتے، ان کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے اور پھر لگانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ یہ پھپھوندی ہے اور آپ دیکھیں کہ جیسے لیول روٹی پہ ایک سلائس پہ لگتی ہے تو وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اندر وہ پھیل چکی ہوتی ہے. تو اسی چیز کا بالکل اسی طرح منہ میں بھی چیلنج آ جاتا ہے اور ناک کی اور جبڑے کی ہڈی سے پھیلتی پھیلتی دماغ تک چلی جاتی ہے جس سے جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو میرا مقصد اس بات کو کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس سے ڈریں نہیں مگر آپ ویجیلنٹ رہیں. اگر کسی پیشنٹ کو کووڈ ابھی ہو کے ہٹا ہے، وہ ڈائبیٹک ہے، اسٹیرائڈ پہ رہے ہیں، منہ میں کوئی زخم ہوا ہے تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور
دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ غم اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بھی کم ہوتا ہے، آپ کی ہیلنگ بھی کم ہوتی ہے، آپ کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، تب آپ کو یہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہم نوجوانوں کو کی ایک ذمہ داری ہے کہ گھر میں بزرگ اور جب وہ مریض ہو جائیں تو ہم ان کو خوش رکھیں اور ان کو ٹائم دیں اور ان کی کیئر کریں، اور اگر ان کے منہ میں کوئی آپ کو لگے کہ زخم ہوا ہے یا ناک کے، تو جو بھی وہ کمپلین کریں اس کو فوری طور پہ آپ مستند ڈاکٹر سے چیک کروائیں تاکہ ارلی سٹیج پہ اس کو پکڑا جائے اور اس کا علاج ممکن ہو اور جان کا خطرہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی مزید پوچھنا ہو تو کامنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دیں۔ اور آخر میں کیو ایس ہیلتھ چینل کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور آپ لوگوں سے یہ میں بات شیئر کر سکتی۔ شکریہ، السلام علیکم۔